السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنساب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم. میرے دینی و ایمانی بھائیوں، عزیز بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات میں اپنے نظام کے تحت ساری مخلوقات کو پیدا فرمایا ہے، اور اس نے مجھے اور آپ انسانوں کو بھی پیدا فرمایا۔ اس کے بعد مختلف پیغمبروں کے ذریعے، مختلف نبیوں کے ذریعے اللہ نے اپنے پیغامات کو، اپنے احکامات کو لوگوں تک پہنچائے۔ پھر آخر میں میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر کے بھیجا، گویا کہ آپ آخری پیغمبر ہیں اور حقیقت بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے سے آخری پیغام، اس امت، آخری امت کے نام پر آخری پیغام قرآن کے نام سے، احادیث کے نام سے لوگوں کو عطا فرمایا۔ میرے عزیز بھائیوں، دنیا گواہ ہے کہ جن لوگوں نے تعلیمات اسلام، اسلامی تعلیمات پر عمل کیا، دنیا گواہ ہے کہ جن لوگوں نے آخری محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات اور سنتوں پر عمل کیا، وہ لوگ دنیا میں کامیاب ہوئے، اور جن لوگوں نے عمل نہیں کیا دنیا میں دیکھنے میں تو کامیاب رہے لیکن آخرت کے اعتبار سے برباد ہو گئے۔ میرے عزیز بھائیوں، آج دنیا جس ڈگر پر پہنچی ہے، اور آج دنیا میں نئے نئے فتنے جس طرح ابھر رہے ہیں، آج دنیا میں جس طرح بیماریاں بڑھتی جا رہی ہیں، اسی طرح برائیاں بھی بڑھتی جا رہی ہیں۔ آج کل دنیا آن لائن سسٹم میں بھی بن چکی ہے، دنیا گلوبلائزیشن بن کر کے ایک مٹھی میں آ چکی ہے۔ دنیا کا نظام ہر انسان جاننے لگا ہے، کہاں دنیا کے ایک کونے میں رہنے والا اور دنیا کے دوسرے کونے میں رہنے والا آپس میں بات چیت کرنا آسان ہو گیا ہے، تعلقات کو برقرار رکھنا آسان ہو گیا ہے۔ عزیز بھائیوں، جہاں پر نیٹورک سسٹم کا جو نظام ہے، انٹرنیٹ کا جو نظام ہے، موبائل کا نظام ہے، اس سے انسانیت کتنا فائدہ اٹھا رہی ہے، اس سے انسانیت کتنا نفع اٹھا رہی ہے۔ ہمارے اور آپ کے سامنے دو چار کتابیں واضح۔ میرے عزیز بھائیوں، جہاں آن لائن کے ذریعے سے، انٹرنیٹ کے ذریعے سے، موبائل کے ذریعے سے بہت سارے فائدے اٹھائے جا رہے ہیں، لوگ ان چیزوں سے، دنیا کی نئی نئی ایجادات سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، لیکن افسوس کا عالمیہ ہے کہ فائدہ سے زیادہ انسان نقصان اور خسارے اور گھاٹے میں۔ انسان میں اگر سروے کیا جائے تو بہت محدود تعداد ایسی ہے، بہت ہی کم فیصد والے لوگ ایسے ہیں جو اسے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ عزیز بھائیوں، آج کے اس ماحول میں جو عام فتنہ آن لائن کے ذریعے سے ہو رہا ہے، وہ آن لائن جوا اور قمار اور سٹہ بازی۔ آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر یہ جو موبائل کا نظام ہے، انٹرنیٹ کا نظام ہے، وہاں پر لوگوں کو راحت، لوگوں کو آسانی، لوگوں کے لیے سکون اور اطمینان کا ذریعہ مل گیا، لوگوں کو دور رہنے والی اپنے اولاد سے بات چیت کرنے کا، ان کے چہروں کو دیکھنے کا نظام مل گیا، آسانی مل گئی، تعلقات کو باقی رکھنے کا آسانی مل گئی، اور آن لائن کے ذریعے سے تجارت بھی ہو رہی ہے، ماشاءاللہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، حلال روزی کھا رہے ہیں۔ لیکن میرے عزیز بھائیوں، اسی درمیان میں حرام کے راستے آن لائن کے ذریعے سے بہت زیادہ ہو چکے ہیں، اور ابھی آج کے دن تک جو بہت زیادہ برائی عام ہوتی جا رہی ہے وہ سٹہ بازی اور جوا بازی۔
میرے عزیز بھائیوں، ابھی IPL کرکٹ میچ چل رہا ہے، آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا اور آپ لوگ جانتے ہیں کیا کئی ساری انڈین کمپنیاں، کئی سارے فلم اسٹار اور کئی سارے اہل ثروت مالدار لوگوں نے بہت سارے ایپس تیار کیے ہیں۔ اس IPL میچ کے دوران ایپس تیار کیے ہیں اور ان ایپس کے ذریعے سے لوگوں کو جوئے کے اندر ملوث کر رہے اور نہ جانے کتنے ارباں پیسے دن میں کمائے۔ یہ دنیا اور دنیا کے لوگ نہ جانے اور جانتے ہیں، اور خاص طور پر مسلمان نوجوان طبقہ اور مسلمان وہ لوگ جو سٹہ بازی اور جوئے کے حرمت کو اس کے عام ہونے کو نہیں جانتے۔ یہ کام حرام ہے، شریعت نے اس جوئے کو حرام قرار دیا ہے، تاش کھیلنا حرام ہے۔ آج جو گیمنگ ایپس ہے اس میں پیسے لگا کر کے کھیلنا حرام ہے۔ شریعت کے احکامات کو نہیں جانتے ہوئے کتنے سارے لوگ اس میں ملوث ہیں اور کتنے لوگ تباہ اور برباد ہو گئے اور کتنے لوگوں کے گھر برباد ہو گئے، کتنے لوگوں کے بینک بیلنس ختم ہو گئے، کتنے لوگوں کے گھروں میں بربادی شروع ہو گئی اور کتنے بچے ایسے ہیں جنہوں نے اپنے ماں باپ کے بینک بیلنس کو ختم کر دیا اور کتنے ایسے ہیں جنہوں نے اپنی بیویوں کو سٹہ بازی میں لگا کر کے اس کی عزت اور عصمت کو تاراج کر دیا۔ کتنے واقعات ہیں میرے عزیز بھائیوں، ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ قرآن مجید میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سٹہ بازی، جوا بازی کو حرام قرار دیا۔ جوا کسے کہتے ہیں آج سمجھنا ہمارے لیے آسان ہوگا۔ کرکٹ میچ چل رہا ہے، IPL میچ چل رہا ہے، اس میں رمی کے نام سے، ڈریم 11 کے نام سے، جنگی رمی کے نام سے الگ ایپس قائم کیے گئے ہیں اور یہ کمپنیاں ایڈورٹائزمنٹ کرتی ہیں۔ کسی ایک کو 2 لاکھ دے دیا، کسی ایک آدمی کو سارے انڈیا میں 5 لاکھ دے دیا، 1 کروڑ دے دیا اور پورا ایڈورٹائزمنٹ کرنے لگے کہ یہ دیکھو فلاں جنگل میں رہنے والا، فلاں آسام میں رہنے والا، جنگل میں رہنے والے نے جنگی رمی میں اتنا لاکھ کمایا اور فلاں یہاں رہنے والے یوپی میں رہنے والا یہ نوجوان اتنے لاکھ کمایا اس ایپس کے ذریعے، اور ساری دنیا کے لوگ دیوانہ وار پاگل اور مجنون بن کر اس حرام کام میں ملوث ہو رہی ہے اور افسوس کا نتیجہ ہے دیندار بنانے کے لوگ اس میں شامل ہو رہے ہیں۔ آج میں اس کی حقیقت کو بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف صاف جوا کا نام لکھ کر کے کہا یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام، یاد رکھو بے شک شراب اور دوسرے نمبر پر میسر، جوا میسر عربی میں جوا میسر کہا جاتا ہے، والانصاب اور بت پرستیاں اور بت کے نام سے کھیلنا، والازلام اور اسلام کے اور بھی بہت سارے کام ہے، چوسر وغیرہ کھیلنا، یہ حرام ہے، یہ شیطان کی کھیل ہے، رجس من عمل الشیطان، یہ شیطانی کھیل ہے، یہ شیطان کی گندگیاں ہے، یہ شیطان کے پلید ہے، فاجتنبوہ، اس سے بچو۔ اللہ قرآن میں کہہ رہے فاجتنبوہ، اس سے بچو، لعلکم تفلحون، شاید کہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ میرے بھائیو، ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے، ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ آج نوجوان طبقہ پیسے کمانے کے چکر میں، مالدار طبقہ پیسے کمانے کے چکر میں نئے پہلے تو یہ ہوتا تھا لوڈو گیم جب آیا تو اس میں بغیر پیسے کے لوگ کھیلتے تھے، وقت ضائع ہوتا تھا، نمازیں اسے غفلت میں چلی جاتی تھی، تب بھی شریعت کا یہ حکم ہے ایسے کھیل جس سے اللہ سے غفلت ہو، انسان اللہ کو بھول جائے، ایسے کھیل جو نمازوں میں رکاوٹ بنے، ایسے کھیل جو شریعت کے کاموں میں رکاوٹ بنے، ایسے کھیل کو کھیلنا شریعت کی نگاہ میں حرام ہے، مکروہ تحریمی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کھیلوں کو منع فرمایا ہے۔ میرے بھائیو، جب یہ گیمز آئے گے اس میں پیسہ لگانا اور ہر جیت کا مسئلہ نہیں تھا، لیکن افسوس کا نتیجہ ہے آج سارے جو گیمنگ اپلیکیشنز ہیں، گیمنگ ایپس ہیں، سب میں پیسہ اور ہر جیت کا مسئلہ اور پیسہ ڈالنے کا مسئلہ۔ میرے عزیز بھائیو، سن لیں، جتنے بھی اپلیکیشنز اور گیمنگ ایپس ہیں سارے حرام ہیں، چاہے وہ لوڈو کا کھیلنا ہو، جنگی رمی کا کھیلنا ہو، یا ہم آپس میں آن لائن کے علاوہ آف لائن میں جوا بازی کا کھیلنا، تاش کا کھیلنا اور کلبریوں کا کھیلنا اور پیسہ کا لگانا، IPL کرکٹ میچ میں کسی کھلاڑی پر پیسے لگانا اور اس طرح کے پیسے لگا کر کے اپنے آپ کی کمائی کو حرام پیسے میں تبدیل کرنا، یہ شریعت کی نگاہ میں حرام ہے۔ اور یاد رکھیے صرف حرام نہیں،
اس سے کتنی بربادی گھر میں آتی ہے، کتنا نقصان اس سے خاندان میں وجود میں آتا ہے، سوسائٹی کو اس سے کتنا نقصان ہوتا ہے۔ میرے اور آپ کے آقا اور خود اللہ تعالیٰ نے قرآن میں 3 نقصانات بیان فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، سورہ بقرہ کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں فرمایا، سورہ مائدہ میں جہاں پر جوئے کے حرام ہونے کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس کے آگے جوئے کا نقصان کیا ہے، سٹہ بازی کا نقصان کیا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ فہل انتم منتہون۔ اللہ فرماتا ہے میرے بھائیو، شیطان کا یہ کھیل ہے۔ اللہ نے کہا یہ جوا کھیلنا، شراب پینا شیطانی کھیل ہے، اور آگے اللہ تعالیٰ نے صاف صاف سورہ مائدہ میں فرمایا شیطان یہ چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان ایوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، شراب کے ذریعے سے، شراب کے نشے کے ذریعے، جوا کے نشے کے ذریعے، سٹہ بازی کے نشے کے ذریعے شیطان تمہارے اندر دشمنی اور نفرت پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ میرے بھائیو، جو لوگ تاش کھیلتے ہیں وہ جانتے ہیں جب تاش یا سٹہ بازی یا گیمنگ ایپس کے اندر انسان جب ملوث ہوتا ہے، پاگل ہوتا ہے، اپنے گھر بار، اپنے حقوق، اپنی بیوی، اپنے بچوں کی حقوق کو ادا کرنے سے غافل ہو جاتا ہے، وہ دیوانہ ہو جاتا ہے، اس کو گھر والے سمجھاتے ہیں، سمجھ نہیں آتا، صبح شام گیم میں لگا ہوا، صبح شام پیسہ کمانے میں لگا ہوا، تاش کھیلنے والے، پتے کھیلنے والے صبح شام ان پتے کھیلنے کی جگہوں پہ، تاش کھیلنے کی جگہوں پہ لگے ہوئے ہیں، ادھر بیوی کا فون آتا ہے، کوئی توجہ نہیں، اللہ اکبر کی صدائیں کان میں آ رہی ہے، کوئی توجہ نہیں، اور یہاں پر فلاں ایپ کے ذریعے انسان اپنے آپ کو اتنا مشغول کر دیتا ہے، سامنے والا جب پیسہ جیتا ہے تو اس کے دل میں سامنے والے کی نفرت کو بہت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس لیے ایک آدمی سارے لوگوں کا پیسہ لوٹتا ہے، 10 لوگ اگر اس میں پیسہ لگاتے ہیں، ایک آدمی اگر جیتا ہے تو 9 لوگوں کا پیسہ اس ایک آدمی کو چلا جاتا ہے۔ اب اس ایک آدمی کے تعلق سے یہ 9 لوگ نفرت کرنے لگتے ہیں، ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے، کل ہم اس کو دکھائیں گے، کہیں مل گیا تو اس کو نہیں چھوڑیں گے۔ یہ نفرت کی بات بڑھتی جاتی ہے، بڑھتی جاتی ہے، بعد جا کر کے قتل غارت گری اور مرڈر تک پہنچا دیتی ہے۔ میرے بھائیو، کتنے اخبارات کے واقعات ہو رہے ہیں کہ انفلام گیمنگ ایپس کے ذریعے اور جوا سٹہ بازی کے ذریعے سے لوگوں کے گھر تباہ ہو گئے، لوگوں کی بیویوں کی عزتیں پامال ہو گئی۔ کتنے بچے ایسے ہیں جنہوں نے اپنے ماں باپ کو صرف اسی گیم کی وجہ سے اور اسی سٹہ بازی اور تاش کی وجہ سے اپنے ماں باپ کو، اپنے باپ کو گھر سے نکال دیا، یہ ہمارا باپ کہلانے کے لائق نہیں۔ اور کتنے ماں باپ ایسے جنہوں نے اپنے بچوں کو اپنی نگاہوں سے دور کر دیا، یہ ہمارے بچے کہلانے کے لائق نہیں ہیں۔ میرے بھائیوں، ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ یاد رکھیے، یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ سب سے پہلے نفرت پیدا ہوتی ہے، اور دوسری بات یہ کہ اللہ کے ذکر سے انسان غافل ہو جاتا ہے، اللہ کا یاد نہیں آتا، اللہ کی محبت دل میں پیدا نہیں ہوتی، اللہ کی طرف سے اذان جب دی جاتی ہے تو مسجد میں آنے کا دل نہیں کرتا۔ یہ سٹہ بازی کھیلنے والوں کی حالت ہوتی ہے، گھر بھی برباد کر دیا۔ کتنے لوگ اپنے گھر کے کاغذات جمع کرتے ہیں، بینکوں میں لون نکالتے ہیں اور پھر جا کر کے سٹہ بازی کھیلتے ہیں۔ کتنے لوگ اپنے دکانوں کو بیچ کر کے سٹہ بازی کھیلتے ہیں۔ کتنے لوگ اپنی بیویوں کا گولڈ رکھ کر کے یا بیویوں کا گولڈ سامنے والے کو دے کر کے زندگی تباہ کر چکے ہیں۔ میرے بھائیوں، جو انسان حرام کام میں ملوث ہوتا ہے وہ انسان دنیا میں بھی تباہ ہو جاتا ہے اور آخرت میں بھی تباہ ہو جاتا ہے۔ اس انسان کی زندگی نہیں رہتی، چونکہ آج کل IPL کا زور ہے اور اس میں الگ الگ ایپس دنیا کے اندر بنائے گئے ہیں، اور ہمارے نوجوان نہ جانے کتنا پیسہ خود کا کمایا ہوا، باپ کا کمایا ہوا پیسہ امی کے پاس سے کر کے، ڈرا کر کے، دھمکا کر کے اپنے آپ کو برباد کر رہے ہیں۔ کھیلنے والا کوئی اور، عائش کرنے والا کوئی اور، دنیا میں مستی کرنے والا کوئی اور، پیسے کمانے والا کوئی اور ہم یہاں گھر میں بیٹھے بیٹھے تباہ برباد ہوتے جا رہے ہیں۔ بھائیو، ذرا غور کرنے کا مقام ہے۔ میں آپ سے کہوں گا کہ اللہ کے
اللہ سے اس کام کو نہ کیجیے. اپنے آپ کو اپنے بچوں کو ایسے گیمنگ ایپ سے بچائیے اور ایسے گیمنگ ایپ سے اور ایسے ایپلیکیشن سے اپنے بچوں کو اپنے آپ کی حفاظت کیجیے جس سے جڑے کی رکوع آتی ہو اور جس سے ہمارے گھرانے برباد ہوتی ہو. میرے عزیز بھائیو، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم نے واقعات میں پڑھا ہے، آپ نے اخبارات میں پڑھ رہے ہیں کہ آج کل بہت سارے ایپس اس دوران IPL میچ کے دوران وجود میں آ چکے ہیں. یہ بڑی بڑی کمپنیاں اور بڑے بڑے فلم اسٹار اور بڑے بڑے مالدار لوگوں کی زندگیوں کا پسینہ بہایا ہوا پیسہ نوچ نوچ کر کے چیروں کی طرح لے رہے ہیں. اور افسوس کا عالمیہ ہے کہ اس پر غور نہیں کر رہے ہیں. اس میں چند ایپس آپ کے نام کے سامنے میں پڑھ کر کے سناتا ہوں. اس میں ایک مشہور ایپس ہم نے دیکھا ہے کہ آپ نے بھی دیکھا ہے کہ ڈریم 11 کے نام سے، جو آج کل اس کے ایڈورٹائزمنٹ بہت سارے اخبارات میں بھی آ رہے ہیں. اور IPL کے درمیان جب اور ختم ہونے کے بعد جب ایڈورٹائزمنٹ آتا ہے تو اس میں بھی ڈریم 11 کے جو ایڈورٹائزمنٹ ہوتے ہیں وہ بڑے شور زور کے ساتھ آ رہے ہیں. اور کسی آسام کا ایک آدمی دکھاتا ہے کہ میں نے ڈریم 11 سے اتنا لاکھ روپے کمایا اور فلاں سے اتنا لاکھ کمایا، اور کہاں کہاں آدمی کو ہندوستان میں ایک دو آدمی کو لے کر کے اسے ہائر کر رہے ہیں. اور سارے ہندوستانی مسلمانوں کا خاص طور پر ایک سروے کے مطابق مسلمان جتنے اس کے ملوث ہیں، دوسرے غیر لوگ اس کے ملوث نہیں ہیں. انہیں فرصت نہیں ہے اپنے پیسوں کو جمع کر کے رکھنے کی. ہمارے مسلمانوں کے اندر وہ عادت ختم ہو رہی ہے. اپنے بیوی کے اپنے بچوں کے حقوق کو ادا کرنے کے بجائے ایسے گندے اور حرام کام میں ملوث ہو کر کے اپنا خون کا بہایا ہوا، اپنا پسینہ بہایا ہوا پیسہ برباد کر رہے ہیں. میرے عزیز بھائیو، ان تمام ایپ سے بچیں. ایک تو ڈریم 11 ہے اور دوسرا آؤٹ کر کے ایک ایپ ہے، اس سے اپنے آپ کو بچیں. اور اسی طرح MPL کے نام سے ایک ایپ ہے، اس سے بھی اپنے آپ کو بچیں. اور تاش کھیلنے کا ایک عجیب، یہ تو تاش کھیلنا شریعت کا حرام ہے. میرے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی یہ روایت ہے، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله. جو انسان نرد، جو انسان چوسر، یہ گیم تھا پرانے زمانے میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چوسر نام کا ایک گیم تھا جسے عربی میں نرد کہتے ہیں. آج ہمیں سمجھنے کی آسانی ہے جو ہمارا لوڈو سسٹم ہے، لوڈو جو گیم ہے اسے عربی میں نرد کہتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہ لوڈو کی طرح ایک گیم تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ اس کے اندر اپنا پیسہ لگاتے تھے، اپنا پیسہ انویسٹ کرتے تھے. ایک آدمی جیتا تو پورا پیسہ اس آدمی کو جاتا. میرے پیارے حبیب نے فرمایا من لعب بالنرد، جو نرد گیم کھیلے گا، جو لوڈو کھیلے گا، جو پیسہ لگا کر کے سٹہ بازی میں اس کے علاوہ اور کوئی گیم کھیلے گا، فقد عصى الله ورسوله، وہ اپنے اللہ اور اپنے رسول کی نافرمانی کر رہا. اور اس کے آگے سنیے، اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا من لعب بالنرد شيء فكأنما سبق يده في لحم خنزير ودم. یہ بھی صحیح مسلم کی روایت اور ابن ماجہ کی روایت ہے. میرے نبی نے فرمایا جو انسان پیسہ ڈال کر کے لوڈو گیم کھیلتا ہے، نرد چوسر گیم کھیلتا ہے، گویا کہ فكأنما سبق يده في لحم خنزير ودم، گویا کہ وہ اپنا ہاتھ خنزیر کے گوشت میں اور اس کے خون میں ڈبو رہا ہے. میرے بھائیو، خنزیر شریعت میں حرام ہے، خنزیر کا گوشت حرام ہے، خنزیر کا خون شریعت میں حرام ہے. اور خنزیر جیسا ناپاک جانور اس دنیا میں کوئی جانور نہیں ہے. اس سے زیادہ گندا، اس سے زیادہ خبیث، اس سے زیادہ خطرناک بدبودار جانور شریعت میں اللہ تعالیٰ نے اسے حرام قرار دیا ہے. چوسر کھیلنے والے، جوا کھیلنے والے، سٹہ بازی کھیلنے والے، سٹہ بازی کا کاروبار کرنے والے، جوئے کا کاروبار کرنے والے گویا ایسے ہیں جیسے وہ خنزیر کا گوشت کھا رہے ہیں، خنزیر کا خون چوس رہے ہیں. عزیز بھائیو، یہ میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف احادیث میں بیان فرمایا ہے. ہمیں بچنے کی ضرورت ہے. ہمیں آج کے زمانے میں صاف صاف آپ سے کہوں گا میرے پیاروں، میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اپنے آپ کو آج کے زمانے میں جو آن لائن نیا پیسہ کمانے کا طریقہ آ رہا ہے، علماء سے پوچھ کر کے کمائیے، اس کی جانکاری لیجیے کہ یہ گیم کھیلنا حرام ہے یا حلال، یہ پیسہ کمانے کا طریقہ، آن لائن پیسہ کمانے کا طریقہ حلال ہے یا حرام. اسے علماء سے پوچھ کر کے
اہل علم سے پوچھ کر کے کمانے میں آگے بڑھیے، ورنہ بے ٹوک کمانے والے کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے بغیر پوچھے ہوئے حرام کام کو شروع کیا، حرام بزنس کو شروع کیا، حرام آن لائن پیسہ کمانا شروع کیا، اور آج بھی کتنے نوجوان ایسے ہیں جو کماتے کم ہیں اور برباد بہت زیادہ کرتے ہیں، جن کی وجہ سے ان کے ماں باپ پریشان ہیں، ان کے امی ابو پریشان ہیں، ان کے گھر کے ذمہ دار پریشان ہیں کہ میرا بچہ فلاں گیم کھیلنے کی وجہ سے برباد ہو گیا۔ کتنے نوجوانوں نے مجھ سے خود کہا ہے، اپنے حالات کے بارے میں میں بتا نہیں سکتا ہوں نوجوانوں کے گھر کے حالات کیسے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، ہم اس سے بچیں، اپنے آپ کو بھی بچائیں۔ میں والدین سے بھی گزارش کرتا ہوں، گھر کے ذمہ داروں سے گزارش کرتا ہوں، اپنے بچوں کی نگرانی کریں۔ اگر اس طرح کے کاموں میں ہمارا نوجوان بچہ ملوث ہے تو اسے سمجھائیں اور اسے آرام سے دکھا کر کے پیار اور محبت سے اس حرام کی نحوست کو بتلائیں، اور اس طرح کے گیمز کھیلنے سے، اس طرح کے حرام کاموں میں اپنے آپ کو ملوث ہونے سے اس کو بھی بچائیں، اپنے آپ کو بھی بچائیں۔ اس میں بہت سارے گیمز ہیں، تو میں نے کہا جنگی رمی ہے، اور دوسرا میڈیم رمی ہے، اور رمی سرکل ہے، اور رمی ایک رمی بھی ہے، اور بھی بہت سارے گیم ہیں۔ چند گیم میں نے آپ کے سامنے یہ اپلیکیشنز اور ایپس ہیں، اس کے علاوہ بھی بہت سارے نوجوان مختلف ایپس کو جانتے ہیں۔ وہ تمام ایپس سے، وہ تمام گیمنگ ایپس سے اپنے آپ کو بچائیں، اور IPL کے دوران جو ایک سٹہ بازی چل رہا ہے، الگ الگ ایپس کے نام سے، الگ الگ اپلیکیشن کے نام سے جو لوگوں کا پیسہ لوٹا جا رہا ہے، کسی کھلاڑی کے نام پر پیسہ لگانا، سکس مارے گا تو ہم کو پیسہ ملے گا، پورا کھلاڑی کے نام پر پیسہ لگانا، اور پورا گیم ہونے کے بعد کسی ایک کا جیت جانا، یہ سب شریعت کی نگاہ میں حرام ہے میرے بھائیوں۔ اسے جوا کہتے ہیں، اسے سٹہ بازی کہتے ہیں، قرآن کی زبان میں اسے میسر کہتے ہیں، جسے اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پوچھ کر اپنی تجارت کرنے کی اور پوچھ کر کمائی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو برائی سے اور برائی کے تمام راستوں سے محفوظ فرمائے، حفاظت فرمائے۔ اللہ ہم سب کو اپنے سننے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔